अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ज़िंदगी के दो रुख। यहाँ जो आपने मंज़र देखा, यहाँ वो मुसाफिर हैं जो एक उम्मीद के साथ अपनी जगह बदल रहे हैं। एक स्टेशन से बैठते हैं, दूसरे स्टेशन पे उतर जाते हैं। ये है ज़िंदगी की रेल पेल। फ्रैंकफर्ट जर्मनी, सुबह का वक्त। देखें सूरज की किरणें इस इमारत को किस तरह चमका रही हैं और दुनिया उम्मीद के साथ इधर से उधर जा रही है। एक ज़िंदगी का दूसरा रुख भी है। खुदा ताला ने तो इंसानों को ज़िंदगी का वो रुख जो आप बाहर देख रहे हैं चमकते हुए सूरज के अंदर, वो अता किया, लेकिन हर इंसान एक दिन ज़िंदगी के इस रुख पे पहुंच जाता है कि जहां आके ज़िंदगी रुक जाती है। आपके इल्म में है कि दुनिया में जो इंसान बस रहे हैं वो मुख्तलिफ़ मुआशरों में, मुख्तलिफ़ कल्चर्स में बड़े होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का अता करदा दीन इस्लाम इंसान को इंसान बनाता है, असल इंसान बनाता है। उसमें क़वायद व ज़वाबित ज़िंदगी के बताए जाते हैं। लेकिन इस मज़हब के अंदर आने के बाद भी बाज़ बदकिस्मत लोग, बदनसीब लोग, जिनकी सरिश्त में यही होता है कि उन्होंने दूसरे इंसानों को तकलीफ़ पहुंचानी है किसी तरीके से, ख्वाह वो मजहबी इख्तलाफ की बुनियाद पे हो या उनको कोई और तकलीफ़ पहुंचती हो कि उनको किसी इंज़बाती कार्रवाई पे अलहदा कर दिया गया हो, तो फिर वो अपना जो साड़ है, जो तकलीफ़ अंदर की, वो निकालते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं जहां उन्होंने बैठ के ज़िंदगी के कितना अरसा इकट्ठे खाया होता है। लेकिन ये इंसान की वो जो क्या कहते हैं ना, सरिश्त, या उसकी उसने जो बचपन में माँ का दूध पिया होता है, वो वाली अपनी एक ख़ास उम्र में आके उसका जो असर है वो निकालना शुरू कर देते हैं। इस मुकाम को भूल जाते हैं, क्योंकि हर इंसान ने एक दिन इस मुकाम पे पहुंचना है। ये आप देखें, इधर सैकड़ों इंसान कितने कितने सालों से मदफून पड़े हैं। अब तो पता नहीं उनका क्या हिसाब किताब भी हो चुका हो। लेकिन बदकिस्मत इंसान वो है जो इस मुकाम को भूल के दुनिया के अंदर फ्रॉड, धोखा तो हो गया, लेकिन दूसरे इंसानों को तकलीफ़ पहुंचाने से बाज नहीं आता। उसकी मैं आपको अभी थोड़ी तफसील जो है वो बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के ज़हन में रहे कि ये दिखाने का मकसद क्या था और जो इंसान है आज का वो किस डगर पे चल रहा है। जी दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं फ्रैंकफर्ट के एक किनारे पे, तकरीबन 60 मीटर ज़मीन से 60 मीटर की बुलंदी पे, और आपको सुबह की जो ज़िंदगी के मनाज़र हैं यहाँ वो दिखा रहे हैं। आप जानते हैं कि एक शेर है कि जब सोना आग में पड़ता है तो कुंदन बन के निकलता है। दुनिया में बाज़ इंसान बदबख्त ऐसे भी हैं कि वो बाज़ लोगों के इम्तिहान लेते हैं, ईमान के इम्तिहान लेते हैं, और फिर जो ईमान में मज़बूत होते हैं वो मज़बूत से मज़बूत तर होते चले जाते हैं, और जो कमज़ोर होते हैं वो इस इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं। इस शेर का हकीकी जो मतलब है, जो मानी है, वो आपको मैं अभी थोड़ी देर के बाद इन मनाज़र के साथ साथ क्लियर करता हूँ। बहरहाल, ये सुबह के मनाज़र जो इतनी ऊंचाई से दिखाने का मकसद ये था कि आज आप जानते हैं कि बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान आगाह हो। कोई भी बीमारी दुनिया में फैल रही हो, कोई भी इंतशार फैल रहा हो। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। सूरज आज 2-3 दिन के बाद बादलों के बगैर बड़ी चमक के साथ नज़र आ रहा है, और नीचे जब हम देखते हैं कि दुनिया
اپنے کاموں کے لیے صبح کے وقت رواں دواں ہے۔ بہرحال بات یہ ہے پیارے دوستوں، بہنوں، بزرگوں، آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں اس میں صرف 1-2 منٹ لگا کر دنیا میں کسی بھی شریف انسان کی عزت اچھالنا، کسی سے عداوت کا بدلہ لینا یا کسی بھی طرح کا انتشار پھیلانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ خاص کر کمزور ایمان، سنی سنائی بات پر بغیر تصدیق کے یقین کر لینے والے یا سوشل میڈیا میں ہر وقت گھسے رہنے والے انسان تو اس شیطانی فعل سے بہت جلدی متاثر ہو سکتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں سے جب سے موبائل ہر انسان کی زندگی کا حصہ بنا ہے، ایسے شیطان صفت لوگ جماعت احمدیہ کے جعلی لیٹر پیڈ پہ کبھی امور عامہ لندن، کبھی امور عامہ قادیان کے حوالہ سے بعض معروف عہدیداران جو مرکز یا بیرون ملک عرصہ دراز سے جماعتی خدمت بجا لا رہے ہیں، ان سے کسی ذاتی عناد کی وجہ سے یا کسی جماعتی فیصلہ سے نالاں ہو کر طرح طرح کی گمراہ کن خبریں پھیلا رہے ہیں۔ چونکہ میری نظر سے ایسے جعلی خطوط گزرے ہیں جو کہ باقاعدہ منظم طریق سے دنیا بھر میں سوشل میڈیا پر پھیلائے جا رہے ہیں، اس لیے میری ذاتی رائے میں یہ ہر احمدی کا اخلاقی اور ایمانی تقاضا ہے کہ جب کہیں سے بھی ایسا خط شیئر ہو تو اس کو آگے پھیلانے کی بجائے مقامی مربی سے یا مرکزیہ نمبر سے تصدیق کر لیا کریں کہ آیا یہ سچ ہے، پھر بھی آگے پھیلا کر نہ تو کوئی ثواب ہوگا اور نہ کوئی مالی فائدہ۔ البتہ آپ کے ذریعے کئی کمزور ایمان والوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل بہت سے مخالفین اور منافقین یا نظام سے خارج کیے گئے شیطان صفت انسان جماعتی نظام، خلفاء یا عہدیداران کے متعلق روزانہ گندی زبان سے جھوٹی کہانیاں سنا کر جماعت میں انتشار پھیلانے کی یا بعض کمزور ایمان والوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے مضبوط ایمان والوں کا ایمان مضبوط تر اور کمزوروں کے جھڑ جانے کا امکان ہوتا ہے، مگر شاید یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آج کے دور کا تقریباً وہی امتحان ہے جو حضرت آدم سے لے کر رہتی دنیا تک مضبوط ایمان والوں اور کمزور ایمان والوں کا شیطان کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ آج شیطان نے اپنا ماڈرن طریقہ سوشل میڈیا چن لیا ہے جس میں کمزور ایمان والا جلدی بہہ جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان سوشل میڈیا پہ اپنے مزاج کے مطابق تازہ خبروں، جاب، سپورٹ یا فن کی تلاش میں ہوتا ہے، تو ایسے شیطان کے بچے جو اپنے مذموم ارادوں سے کمزور ایمان والوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، بارہا حملہ کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی پھنس جائے۔ جماعت کے چندہ کے نظام، خلافت سے محبت و اخلاص، مرکز ربوہ یا قادیان کے متعلق فرضی جھوٹی کہانیوں کو یا پھر معروف مربیان یا مبلغین کی بڑھاپے میں قدرتی بیماری پہ نظام کے کردار کو گفتگو کا مرکزی نقطہ بنا کر ایسے منافقین معصوم احمدیوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش میں ہلکائے ہوئے کتوں کی طرح روز بروز ہر فورم کا چپا سونگتے پھرتے ہیں کہ شاید کوئی کمزور ایمان والا ہتھے چڑھ جائے، مگر خدا جانتا ہے کہ کون جماعت سے مخلص ہے اور کون دل میں کھوٹ رکھتا ہے۔ کمزور ایمان والے کا کسی اہم موقع پر نقصان پہنچانے سے بہتر ہے کہ وہ جھڑ جائے، مگر مضبوط ایمان والے قبر میں جانے تک
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق قائم ہونے والی اس سچی جماعت سے وفا کریں گے اور اپنی اولادوں کو بھی ان شیطانوں سے بچائیں گے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، یہ چھوٹا سا جو مضمون یا چند الفاظ مجھے آج کہنے پڑے، یہ پچھلے کئی عرصہ سے میں بارہا مختلف فورمز پہ مختلف لوگوں کو دیکھتا رہا جو پہلے کافی مخلص گردانے جاتے تھے، کافی ایکٹیو تھے دینی خدمت میں، لیکن پھر ان کی قسمت کہہ لیں یا ان کا اپنا شعور کہہ لیں یا ان کی اپنی کیا کہتے ہیں خصلت کہہ لیں، اس کے تحت انہوں نے اپنے اصل رنگ یا اصل دان دکھانے شروع کیے۔ تو پھر وہ جس طرح میں نے اس میں نقشہ کھینچا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے حالات میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ، عقل اور فہم دے، کیونکہ گندی زبان اور غلیظ قسم کے حملے جو جھوٹی کہانیوں پر مبنی ہوں، وہ ایک جماعت کے متعلق، شرفاء کے متعلق ادا کرنا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کو اگر کوئی اختلاف ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہوئی ہے یا آپ نے کسی فیصلے پہ اختلاف کیا ہے، تو اب آپ غلیظ زبان استعمال کرنا شروع کر دیں، فورم پہ بیٹھ کے ٹھٹھا کریں، مذاق اڑائیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ بہرحال میرا جو بتانے کا مقصد تھا، امید ہے تمام دوست اس کو سمجھ جائیں گے اور اپنے دوستوں کو آگے شیئر کریں گے۔ یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو بارہا سینکڑوں بار دکھا چکا ہوں۔ فرینکفرٹ کا ایک کنارہ کہہ لیں، جہاں آگے دوسری آبادی شروع ہوتی ہے، درمیان میں یہ ابھی زمین وہ ہے جو ابھی آبادی کے اندر شامل نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، خرم رکھے۔ یہ دیکھیں پرندے کس طرح صبح صبح اپنی خوراک کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جس طرح کے انسان پہلے شروع میں آپ نے دیکھا نکلے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔